کبھی سوچا ہے اگر آپ کے سامنے آپ کا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہو اور آپ کے پاس ایک قطرہ پانی بھی نہ ہو؟ 7 محرم کو کربلا میں ایسا ہی ایک منظر تھا۔ یہ وہ دن تھا جب یزید کے حکم پر دریائے فرات کا پانی امام حسین کے خیموں تک بند کر دیا گیا۔ حرام لشکر نے پانی کے راستے پر پہرا بٹھا دیا۔ امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتی کہ حضرت علی اصغر پیاس سے بے حال ہونے لگے۔ 7 محرم کو کربلا میں پیاس صرف جسم کی نہیں تھی، پیاس انصاف، حق اور انسانیت کی بھی تھی۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو صبر کی تلقین کی۔ کسی نے پانی مانگا لیکن ظلم نے کان بند کر لیے۔ پانی تک رسائی نہیں تھی مگر اللہ پر ایمان مکمل تھا۔ ایک ماں حضرت رباب اپنے بچے علی اصغر کو لے کر خیمے میں پیار کرتی تھی، لیکن ان کے ہونٹ خشک تھے۔ اصغر کی آنکھوں میں پانی کی طلب اور ماں کی آنکھوں میں صبر کی چمک۔ 7 محرم اہل بیت کے لیے پیاس کا آغاز تھا، لیکن اس پیاس نے ان کے ایمان کو اور مضبوط کیا۔ کوئی فریاد نہیں، کوئی شکوہ نہیں، صرف رب پر یقین۔ حبیب ابن مظاہر، ظہیر ابن قین، عباس، سب نے اپنے حصے کا پانی بھی امام کے بچوں کے لیے قربان کر دیا۔ کربلا کے ریگزار پر گرم ریت پر ننگے پاؤں چلنے والے بچے صرف پانی نہیں، حوصلہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ظالموں نے دریا چھینا لیکن اہل بیت نے صبر نہ چھوڑا۔ یہی کربلا کا پیغام ہے، مشکل آئے تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ امام حسین نے فرمایا، اگر تم میرا پانی بند کر سکتے ہو، میرے رب کا نہیں۔ 7 محرم کو صرف پانی بند نہیں ہوا تھا، انسانیت کا امتحان شروع ہوا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ باطل جتنا بھی طاقتور ہو، حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے۔ یزید نے پانی بند کر کے تاریخ کا سب سے بڑا ظلم کیا، اور حسین نے پیاس میں رہ کر سب سے بڑا پیغام دیا۔ امام حسین نے ہمیں سکھایا، صبر، شجاعت اور حق کے لیے کھڑے رہنا ہی اصل ایمان ہے۔ آج بھی جب 7 محرم آتی ہے، دل کربلا کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہوگا کہ علی اصغر کون تھا، رباب کا صبر کیا تھا اور حسین کا پیغام کیا ہے۔ آئیے اس 7 محرم پر دل سے کہیں، یا حسین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں اور کامنٹس میں لکھیں، یا حسین۔ کیا آپ اس ویڈیو سے متاثر ہوئے؟ کون سا لمحہ آپ کے دل کو چھو گیا؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔